يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الماعون کو آج ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں الیاس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس سورہ مبارکہ کو انالائز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، سورۃ الماعون کو ہم جو وہ سٹارٹ کریں گے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اس پہ ہم جو الفاظ ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ جو حمزہ ہے یہ ہے حروف استفہام۔ تو جو استفہام ہے اس کے جو کچھ اسماء ہوتے ہیں اور کچھ حروف ہوتے ہیں۔ جو حمزہ اور حل ہے وہ دونوں حروف استفہام ہیں، اور باقی جو ما ہے، من ہے، کیفہ ہے، وہ سارے اسماء استفہام ہیں۔ تو اس کو ہم حروف استفہام میں کیٹیگرائز کریں گے۔ رأیتا، رأیتا جو ہے وہ فعل، اور آخر میں تا آ رہا ہے تو یہ ماضی کے ہی صیغوں میں جو ہے وہ آتا ہے، تو فعل ماضی ہو گیا۔ اب جو فعل ماضی ہے اس میں جو تا آ رہا ہے وہ واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہو سکتا ہے، اور کیونکہ وہ 12 میں سے ہے تو اس میں جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ باہر ہو ہی نہیں سکتا، تو فعل کے ساتھ کیا ہوگا؟ فاعل بھی ہو گیا۔ اب جو رائتا ہے وہ سر نے جو ہے بتا دیا تھا، رآ یرآ، اصل میں جو ہے وہ با فاتحہ سے ہے، را حمزہ اور یا، تو کیونکہ وہ محموز بھی ہے اور ناقص یائی بھی ہے تو قواعد اپلائی کر کے جو ہے وہ یہ ہو گیا تھا رآ یرآ۔ تو رآ سے جو ہے وہ واحد جو ہے وہ مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے وہ بن گیا رأیتا، تا یعنی کہ تم نے یا آپ نے دیکھا، تو رأیتا فعل بفاعل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے الذی، الذی ہے اس میں موصول۔ اب موصول مل گیا تو اس کا مطلب ہے آگے جو ہے وہ صلۃ الموصول ہو گیا۔ صلۃ الموصول جو ہے وہ آگے جو پورا جملہ ہو سکتا ہے، اور 99% جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو فعل ہے، اور فعل مضارع ہے۔ اب یکذب، جو کذب یکذب، تو کذب یکذب تکذیباً، تو باب تفعیل سے جو ہے وہ آیا ہوا ہے یہ کذب یکذب۔ اب یکذب اس کا مطلب یہ پہلا صیغہ ہے، تو پہلا اور چوتھے میں جو ہے وہ فاعل ظاہر ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ آگے کوئی مرفوع اسم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے فعل کے ساتھ ہی فاعل بھی ہو گیا، تو فعل بفاعل ہو گیا۔ آگے ہے حرف جر با، جو جار، اور آگے جو ہے وہ اسم ہے جو کہ مجرور ہے، دینی، تو جار اور مجرور یہ مل کر ہو گئے متعلق۔ متعلق اپنے فعل اور فاعل سے مل کر بن گیا جملہ فعلیہ۔ یہ جملہ فعلیہ بن کر جو ہے وہ صلۃ الموصول ہوا۔ یہ صلۃ الموصول اپنے اس میں موصول سے مل کر جو ہے وہ رأیتا کا مفعول بن جائے گا، کہ رأیتا تم نے دیکھا۔ اب کیا دیکھا؟ کہ جس کو دیکھا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ کیا تم نے الذی یکذب بالدین کو دیکھا؟ تو یہ اس کا مفعول ہو جائے گا، تو یہ مفعول بھی ہو گیا۔ یہ مفعول اپنے فاعل اور فعل سے مل کر بن جائے گا جملہ
فعلیہ، اور کیونکہ استفہام بھی ہے تو جملہ فعلیہ استفہامیہ جو وہ بن جائے گا. تو یہ پہلی آیت ہماری جو وہ مکمل ہوئی. ارائیت الذی یکذب بالدین. ترجمہ کیسے کریں گے کہ کیا، کیونکہ حروف استفہام ہے، کہ کیا تم نے یا آپ نے اس کو دیکھا، یا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے دیکھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ترجمہ کرتے ہوئے فاعل، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مفعول اور پھر فعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اس انداز میں جو ہے وہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تو ارائیت الذی یکذب بالدین. اس کے بعد دوسری جو آیت ہے فذالک الذی یدعو یہ دیکھیے گا ٹھیک ہے، یدعو الیتیم. فذالک الذی، اب جو فا ہے یہ حرف عطف ہو گیا، عاطفہ. ذالکا اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، اور معرفہ ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ مبتدا بنا سکتے ہیں. جب مبتدا بنایا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کی خبر چاہیے جملہ اسمیہ بنانے کے لیے. خبر شروع ہو رہی ہے الذی سے، الذی ہو گیا ہمارے پاس اس میں موصول ہے، تو اگین صلۃ الموصول جو ہے وہ 99% فعل مضارع آ رہا ہے. تو یدعو فعل. اب یہ اصل میں کیا ہے، جو خیر صحیح افعال ہے مضاعف، اس سے جو وہ ہے، اور باب نون سے جو استعمال ہوا ہے، مادہ اس کا ہے دال عین عین. دعا یدعو، کیونکہ جو ادغام ہوگا تو دعا یدعو سے دعا یدعو ہو گیا باب نون کی وجہ سے. یدعو کیونکہ پہلا ہی صیغہ ہے، تو پہلا صیغہ اگین جو ہے وہ فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ ظاہر نہیں ہے تو فعل با فاعل ہو گیا. آگے جو وہ ہمیں چاہیے مفعول جو منصوب ہونا چاہیے، اور ہمیں اسم نظر آ رہا ہے جو کہ منصوب اسم ہے. منصوب اسم ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ مفعول بنا لیتے ہیں، مفعول بھی. یہ فعل، فاعل اور مفعول یہ مل کر بن گئے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہو گیا صلۃ الموصول. یہ صلۃ الموصول اپنے اس میں موصول سے مل کر جو ہے وہ، جو مبتدا ہمارے پاس آ گیا تھا، خبر چاہیے تھی، تو یہ خبر بن جائے گی. خبر اپنے جو ہے وہ مبتدا سے مل کر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. تو دو آیات ہم نے پڑھ لی ہیں. پہلی جو جملہ فعلیہ میں مکمل ہوئی، دوسری جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں مکمل ہوئی. فذالک الذی یدعو الیتیم. اب اس کا جو ہے وہ ترجمہ کر لیتے ہیں. فا، اس کو ہم جو ہے وہ پس کے ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ یا وہ وہی ہے، یا کوئی اس کو سر اس کو کہتے ہیں سبب، یا فا کا نہیں بہت سارے ٹائپ، تو فا عاطفہ کر لیے. ذالکا یعنی کہ وہ، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو یکذب بالدین ہے وہ اصل میں کون ہے؟ الذی یدعو الیتیم. دعا یدعو کا مطلب کیا ہے؟ دھتکارنا، دھکا دینا بھی ہوتا ہے. تو جو یتیم کو جو ہے وہ دھتکارتا ہے، ان کو اس کو اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ فذالک الذی یدعو الیتیم. یہ بات ہو رہی ہے الذی یکذب بالدین، کہ وہ جو الذی یکذب بالدین ہے وہ کون ہے؟ الذی یکذب بالدین کون ہے؟ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. تو یہ اس کو ہم بدل بنا سکتے ہیں سر؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس سمجھ آ گیا نا. تو جیسے یہ ہم بنا لیں گے. تو فذالک الذی یدعو الیتیم. اس کے بعد ہے
ولا یحض علی طعام المسکینی. اب ولا یحض علی طعام المسکین، اس میں جو وا ہے ہمارا فیوریٹ جو ہے وہ عاطفہ، لا جو ہے وہ لا نافیہ ہو گیا. اب یہ ناہیہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آگے فعل مضارع تو آ رہا ہے لیکن وہ مجزوم نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ نافیہ کر دیں گے. یحض یہ بھی باب نون سے استعمال ہوا ہے، اس کے حروف مادہ ہیں ہا ضاد ضاد. حضرت یحض اگین مضاف ہے تو یہ ہو جائے گا حضا یحض، تو حضا یحض ہو گیا یہ، ٹھیک ہے. اور اگین پہلا صیغہ ہے تو فاعل جو ہے وہ باہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی، تو یہ باہر کوئی بھی مرفوع اسم نہیں ہے. تو اس کو ہم نے فائنل کر دیا کہ فعل پلس فاعل ہو گیا، فعل مضارع فاعل کے ساتھ ہو گیا. الا حرف ہے جو کہ جار بنے گا، حرف جر. آگے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مجرور اسم ہوگا، مجرور ہمارے پاس مل گیا طعامی، یہ مجرور ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور اسم بھی جڑا ہوا ہے طعام المسکین. اب اس کو کیا بنائیں؟ اگر دیکھا جائے تو طعام پہ نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، تو الف لام اور تنوین دونوں نہیں ہے تو ہم اس کو مضاف بنا سکتے ہیں. اگر یہاں پہ الف لام ہوتا تو ہم اس کو موصوف اور صفت بنا دیتے، کیونکہ وہ بھی سی این جی برابر ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ الف لام نہیں ہے، زیر ہے، تو یہ بن گیا مضاف اور مسکین ہی ہو گیا مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا مجرور، کیونکہ یہ حالت جر میں تو کس کی وجہ سے تھا؟ اللہ کی وجہ سے. یہ حالت جر میں کس کی وجہ سے ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. کلیئر ہے؟ اور یہ جو مسکین ہے، مسکین تو یہ واحد ہے، یہ جمع ہے؟ یہ واحد ہے. تو اس کو یہ نہیں کنفیوز نہیں ہونا کہ اونا اور اینا والا نہیں ہے، یہ واحد ہے مسکینی، اس لیے زیر کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ واحد اور جمع مکسر کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہم حرکات سے دیکھتے ہیں. تو حرکت کی وجہ سے ہمیں جو وہ مجرور کیا، اس کا مطلب یہ واحد ہوگا یا جمع مکسر ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ واحد اسم ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو ہم اونا اور اینا میں کنفیوز نہیں ہونا اس میں. تو جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا، تو جار مجرور متعلق اپنے فاعل اور فعل کے ساتھ مل کر بن گیا جملہ فعلیہ بن گیا. جی ہاں، متعلق مفعول بنتا ہے کیسے؟ جار مجرور کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں؟ نہیں تسی مینو دیکھ کے جو ہے وہ کنفیوز کر رہے متعلق ہی بنا لیتے ہیں. تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. لا کی وجہ سے ہم اس پورے کو کہہ سکتے ہیں جملہ فعلیہ نافیہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ولا یحض علی طعام المسکین. یحض، حضا یحض کہتے ہیں ترغیب دینے کو. سر ٹھیک ہے، یہ ترغیب دینے کو، ٹھیک ہے. تو وہ ترغیب نہیں دیتا یا نہیں دے گا، دونوں طرح سے. ولا یحض کس پہ ترغیب نہیں دیتا؟ تو وہ جس پہ ترغیب دی جاتی ہے اس کے ساتھ جو وہ الا کی پریپوزیشن آ جاتی ہے. تو کس کے اوپر ترغیب نہیں دے رہا، کس بات کی ترغیب نہیں دے رہا؟ تو وہ ہے الا طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر. کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو اس طرح سے ترجمہ کریں گے کہ مسکین کے کھانے یا اس کو کھانا کھلانا جو ہوتا ہے پر جو ہے وہ ترغیب نہیں دے رہا، اس بات کی ترغیب نہیں دے رہا. تو اردو محاورے میں اس طرح سے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی جا سکتی ہے. تو ولا یحض علی طعام المسکین، اور آگے ہے فویل للمصلین. میرے خیال آیت ختم ہو جاتی ہے ادھر میں.
تو فویل للمصلین، اب یہ فا جو ہے یہ ہو گیا حرف عطف عاطفہ. اب جو ویل ہے ٹھیک ہے، اس کو ہم جو ڈسکس کرتے ہیں، یہ ہمیں جو نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ ہے اسم ہے اور مرفوع ہے اور یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، نکرہ بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ الف لام بھی نہیں ہے. آگے ہے للمصلین، جو لام ہے یہ تو ہو گیا حرف ہو گیا جو حرف جار، تو اس کے آگے جو ہے وہ مجرور ہوگا تو جو کہ اسم ہے، اور جمع کا صیغہ یہاں پہ ہے اینا اور اونا، تو مسلونا اور مسلینا، تو مسلونا یہ جمع کا جو ہے وہ صیغہ ہوگا. اب جو جمع ہے اس میں پھر ظاہر سی بات ہے جو اعراب ہے وہ ہم آوازوں سے دیکھتے ہیں، تو یہ مجرور ہے لیکن وہ زیر کے ساتھ نہیں ہے. مسکینی میں جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے کیونکہ یہ واحد تھا، یہاں پر جو ہے وہ زبر کے ساتھ، کیونکہ منصوب اور مجرور دونوں اینا کی آواز کے ساتھ ہی آتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ تھوڑا سا کمپیریزن آ گیا کہ وہ بھی مسکینی ہے اور یہ مسلینا ہے، یہ تو یہ بھی مجرور ہے کیونکہ جو ہے وہ حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے. جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ہو گیا متعلق. ابھی متعلق تو ہو گیا، اب یہ ہے نکرہ. جو نکرہ اسم ہے یہاں ہم اس کو بنائیں گے مبتدا، ہم اس کو بنا دیں گے مبتدا. اب مبتدا جو ہے وہ نکرہ تو ہوتا نہیں، کچھ کنڈیشن میں مبتدا نکرہ آ جاتا ہے. اس میں کچھ کنڈیشن ہم نے پڑھی ہیں کہ اگر جار مجرور پہلے جو ہے وہ آ جائے تو آگے جو ہے وہ نکرہ ہم جو مبتدا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو جیسے ان دی سیارہ تن، تو میرے پاس کوئی ایک گاڑی. اسٹارٹ ہوگی. اچھا جی، تو جو ویل ہے یہ اس کو ہم نے مبتدا تو بنایا لیکن وہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اب مبتدا جو ہے وہ نکرہ آ سکتا ہے، اس کے لیے کچھ جو ہے وہ شرائط ہیں. کچھ تو سر نے بتایا تھا کہ پہلے جار مجرور ہو، مبتدا کو مؤخر کیا جائے، تو مبتدا مؤخر جب ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں وہ نکرہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر جو مبتدا نکرہ استعمال ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دعا یا بد دعا کے جو کلمات ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ جملہ بنایا جائے تو اس کنڈیشن میں مبتدا نکرہ استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں جو ہے وہ اگزامپل ہے کہ سلام علی ابراہیم، تو ابراہیم کیونکہ نون غیر منصرف ہے تو ابراہیم، تو وہ سلام آیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے، السلام نہیں آیا ٹھیک ہے. تو یہاں مبتدا اور متعلق، جو متعلق ہوگا ہمیں پتہ ہے پوری سٹوری کے قائم مقام خبر کہہ کر ہم اس کو جو بنا دیں گے جملہ اسمیہ. تو فویل للمصلین پورا ایک جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہمیں مل گیا. فویل للمصلین آگے الذین ہم عن صلاتہم
साहूना। अब इसमें अल्लाज़ीना आ गया, तो ये तो हो गया हमारे पास मौसूल, इसमें मौसूल हो गया। अब इसके बाद जो है वो सिलातुल मौसूल। सिलातुल मौसूल हमें पता है कि 99% जो है वो जुमला फेलिया होता है, लेकिन 1% जुमला इस्मिया भी हो सकता है, जार मजरूर भी हो सकता है, ज़र्फ भी। तो यहाँ पे हमें हुम नज़र आ रहा है जो कि मरफूज़ अमीर है, तो इसका मतलब है जुमला इसमें शुरू हो रहा होगा। अगर हरफ जर आया तो हम कहते हैं जार मजरूर शुरू हो रहा है। तो ये हुम क्योंकि मरफू ज़मीर है, तो मरफू ज़मीर है तो हम इसको बना देते हैं मुब्तदा। अब मुब्तदा है तो आगे ख़बर ढूंढ लेंगे। ख़बर यहाँ पर है अन सलातिहिम, पहले ये तो हो गया हर्फ जार। सलातिहिम ये मुरक्कब इजाफ़ी की कंस्ट्रक्शन में है। सलातिहिम ये हो गया मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इले, तो मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इले से मिलके हो गया मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलके बन गया ये तो मुताल्लिक हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया मुताल्लिक। तो मुब्तदा की खबर अगर कोई नहीं है तो मुताल्लिक कोई खबर बना देंगे, अगर आगे नहीं है। अगर कोई खबर है तो हम उस खबर को जो वो बनाकर मुताल्लिक उसके साथ जो वो अटैच कर सकते हैं। तो आगे क्या है, साहूना। अब ऊना और ईना ये मरफू आवाज़ें हैं और ख़बर के लिए मरफू होना ज़रूरी है, तो वो हमें यहाँ पर ये ख़बर मिल सकती है। ठीक है, और ख़बर के लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि नकीरा हो, तो नकीरा भी है। ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई, हम इसको जो है वो ख़बर बना देंगे। ये जो ख़बर है अपने मुताल्लिक और मुब्तदा से मिलकर बन गई जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया होकर ये सिलातुल मौसूल, सिलातुल मौसूल अपने मौसूल से मिलकर, अब इनको हमने ये वो कुछ बनाना है। अब यहाँ पे तो आयत में तो कुछ नहीं बन रहा, लेकिन इसको पिछली आयत के साथ हम ये वो जोड़ सकते हैं। और वो क्या है, मुसल्लीना को अगर आप देखें कि वैलुल लिल मुसल्लीन, कुछ ऐसे जो वो मुसल्लीन की बात हो रही है, जो कौन से वाले मुसल्लीन है, जो अल्लाज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून है, तो उसको हम मुसल्लीन की क्या बना सकते हैं, सिफ्त बना सकते हैं। लेकिन वो पिछली आयत में मुसल्लीन की हो जाएगी, तो इसको हमने जो मुसल्लीन के साथ जोड़ दिया कि तमाम मुसल्लीन के लिए बर्बादी नहीं है, कुछ ख़ास, इसलिए मारिफा इस्तेमाल हो कि लिल मुसल्लीन, ऐसे मुसल्लीन जो कि अपनी नमाज़ों को भुला चुके हैं, नमाज़ों का ख्याल नहीं कर रहे वो, तो उनके लिए जो वो तबाही है, बर्बादी है, तो इसलिए उनकी सिफ्त बन गई। कहाँ पर, किसका? जब हम सिफ्त बनाते हैं ना, तो सिफ्त मौसूफ का इराब क्या होता है, सेम होता है। अब आपने देखना है कि मुसल्लीन का इराब क्या है। मुसल्लीन का इराब मजरूर है तो आगे उसको जो महलन मजरूर कह देंगे। जब आप सिफ्त बनाएंगे ना, तो अंडरस्टूड है जो मौसूफ है उसका इराब आप बना देंगे आगे। ठीक है, ये समझ आ गई बात? तो इसको मिटा दूं? अच्छा हाँ, अन सलातिहिम अपनी नमाजों से, अन सलातिहिम, हाँ साहून, क्योंकि वो भूले हैं, गाफिल, ये इस्मुल फाइल है सर, इस्मुल फाइल है और मुताल्लिक जो इस्मुल फाइल का हो सकता है। ठीक है, साहूना। ठीक है, तो फाइलुन, ये मेरे ख्याल से गैर सही फेल है कोई। हाँ, उसके रूल लेटर डिक्शनरी खोलें, ये सारे काम मैंने तो नहीं करने ना। अब आप डिक्शनरी खोलें और डिक्शनरी में बताएं कि इसके रूल लेटर क्या हैं। सीन, सीन हा वाओ। ठीक है, साहब, हाँ साहब, साहब से है। ठीक हो गया, तो ये गैर सही फेल है। कौन सा है, नाकिस वावी, नाकिस वावी से जो वो रिलेटेड है ये। और बाब है इसमें नून, साहबा यस, यस हुवु, यस हुवु। ठीक है, तो साहबा यस हुवु जो बाब नून से होगा ये। और इसका इस्मुल फाइल क्या बनेगा, अब इसका इस्मुल फाइल फाइलुन, साहिवुन,
साहिवुन बनता है, लेकिन जब साहिवुन है वो जब रूल अप्लाई करेंगे क्या बनेगा फिर साहिवुन से साहिवुना साहूना, क्योंकि वो अपनी हरकत जो है वो पीछे दे देगा, साहूना और साहीना हो जाएगा वो, तो ये इस्मुल फाइल जो है वो बन रहा है, तो इसलिए मुताल्लिक हो जाएगी इस्मुल फाइल से। ये मिटा दूं सर, ले ली तस्वीर, मेरी भी आई है ना तस्वीर, अच्छा तो ये काफ़ी आसान ही है सूरह मुबारक ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे कौन सी है? अल्लज़ीना हुम यही वाव आएगा ना इसमें? ये क्या लिखा हो? यहाँ युराऊना है? अच्छा वाह वाह यमनाउन, अच्छा अल्लज़ीना हुम युराऊना आयत खत्म, तो आगे क्या है? अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनाउनल माऊना। अब अल्लज़ीना हमारे पास फिर से आ गया, इसमें मौसूल, मौसूल के बाद सिलतुल मौसूल, वही जुमला इस्मिया की कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो हम हमारे पास हो गया मुब्तदा, मुब्तदा के बाद जो है वो ख़बर, और जो ख़बर है वो जो है वो युराऊना की फॉर्म में। अब ऊना जो है वो ये सही, युराऊन भी इस्मुल फ़ाइल है, युराऊन, अच्छा ये जुमला फेलिया बन रहा है ये, ठीक है। तो अरा आरा और युराई कैसी वही रूट लेटर हैं, लेकिन रा हमजा या बाबे इफ़आल मुफ़ाइला, हाँ अलामत मुज़ारे पेश वाली है, तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि वो मजहूल हो सकता है अगर आइन कलिमा ज़बर के साथ है, तो आइन कलिमा यहाँ पर जो है वो पेश के साथ है, ज़बर नहीं है, तो इसका मतलब है मजहूल नहीं है। आइन कलिमा सर ये हमज़ा है ना यहाँ पर, तो वो हमज़ा जो है वो आइन कलिमा है हमारे पास, क्योंकि ये है फ़ा कलिमा। तो ये रा हमज़ा और या जो है वो ख़त्म हुई हुई है, ख़त्म हुई हुई है तो या ख़त्म हुई हुई है, तो उसमें जो हमज़ा है ये बेसिकली फ़ा कलिमा आइन कलिमा है। तो अगर आइन कलिमा ज़बर के साथ होता है तो हम इसको कहते हैं कि ये मजहूल है। इसके बाद अगर दूसरी कंडीशन है जो पेश के साथ होती है, वो है बाबे मुफ़ाइला। बाबे मुफ़ाइला की पहचान क्या है कि जो फ़ा कलिमा के बाद अलिफ हो। अब हमारे पास फ़ा कलिमा क्या है, रा है, उसके बाद अलिफ है, ठीक है, फ़ा आला यू फ़ाइलु, तो फ़ा कलिमा के बाद अलिफ आ गया, इसका मतलब ये बाबे मुफ़ाइला है। अगर ये अलिफ ना होता, फिर हम आगे चलते मज़ीद, तो अगर जो है वो आइन कलिमा तशदीद के साथ होता तो फिर क्या होता, अल्लामा युअल्लिमु, क्योंकि आइन कलिमा जो है वो शद के साथ नहीं है, इसलिए ये बाबे तफ़ील भी नहीं है।
اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا پھر ہم کہتے ہیں کہ باب افعال ہے، افعلا یفعلو ہو جاتا، لیکن کیونکہ ہمیں مفاعلہ میں ہی مل گیا ہے کہ فا کلمہ کے بعد الف آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے باب مفاعلہ ہے. مفاعلہ میں ہم اس کو جو ہے وہ اگر مفاعلہ، تو فعل یفعل، اب فعل یفعل، اس میں ہم اپنے جو ہے وہ جو حروف مادہ ہیں ان کو اگر پٹ کریں تو فا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ را آ جائے گا، اور عین کی جگہ حمزہ، اور یا یہ ہونا چاہیے یرائیو ہونا چاہیے تھا. اب یرائیو جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ ناقص آ رہا ہے، یا آ رہی ہے، اور یا کے جو ہے وہ بیماریاں کیا ہیں کہ اگر حروف علت متحرک ہو، ٹھیک ہے، اور پیچھے جو ہے وہ زیر ہو، تو ہم حروف علت کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کی بیماری بھی اور علاج بھی سب کچھ میں ہی بتاؤں اب. تو کٹ حروف علت متحرک ہو اور پیچھے فتحہ ہو. دوسری بیماری ہے کہ لفظ کے آخر میں واو ہو پیش کے ساتھ بھی پیچھے پیش ہو، یا لفظ کے آخر میں یا ہو تو پیچھے زیر ہو، پیچھے زیر ہو، تو اس یا کو اور واو کو ساکن کر دیتے. یہ وہ بیماری ہے. جی میں نے بتانے کی وہی کوشش کی ویسے. علاج صحیح کر دیا لیکن بیماری نہیں صحیح. ہاں جی. پر کوئی حرکت ہو اور ماں قبل زبر ہو، تو پھر کوئی بیماری نہیں ہے، پھر کوئی بیماری نہیں ہوتی. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1، حروف علت متحرک ہو اور وہ واو ہو اور پیچھے پیش ہو تو واو ساکن ہو جائے گا، اور حروف علت یا ہے اور پیچھے زیر ہے تو پھر یا ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، واو اور یا، واو کے پیچھے کیا ہونی چاہیے؟ پیش، اور یا کے پیچھے کیا ہو؟ زیر ہو. تو آسان سے کر لیں، واو اور یا آخر میں ہو لفظ کے، واو اور یا آخر میں ہو، دونوں پہ پیش ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پیچھے زیر ہو، تو واو اور یا کو ساکن کر دیں گے. کہ حروف کے لفظ کے آخر میں واو اور یا ہو، واو کے پیچھے پیش ہو اور یا کے پیچھے زیر ہو تو واو اور یا کو ساکن کر دیا جائے گا. تو اس میں یا کے پیچھے زیر تھی تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا. تو یرائی ہو گیا. اب یرائی ہے تو اس کی جو ہے وہ آگے جب گردان کرتے ہیں تو گردان کریں گے فرحان بھائی کہ یرائی یعنی، کیونکہ جو مثنیٰ ہے اس کو استثناء حاصل ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ اسی طرح پڑھنا ہے، اس میں کوئی رول اپلائی نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. یرائی یعنی، اب یرائی یونا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یرائی یونا، لیکن یرائی یونا میں جو ہے وہ مادے کا جو یا تھا وہ ہٹا دیا اور واو کے مطابق پیچھے زبر آ گئی تو وہ کیا بن گیا؟ یراؤنا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں پیش آ گئی تو یراؤنا بن گیا وہ. ٹھیک ہے، بنا دوں یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو یراؤن یہ ہے ہمارے پاس آ گیا اب فعل پلس فاعل، فعل مضارع، فعل پلس فاعل، فعل پلس فاعل بن کے یہ بن گیا جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ بن کر یہ بن گیا خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر بن گیا جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ کنفیوز کر رہی ہے اور یہ جملہ اسمیہ بن کر یہ بن گیا صلۃ الموصول. یہ صلہ اپنے موصول کے ساتھ مل کر اب کچھ نہ کچھ بنے گا. تو اللہ زینہ ہم یراؤن، یعنی کہ وہ لوگ، اللہ زینہ وہ جو، ہم وہ یراؤن ہے. اب یراؤن کیا ہے؟ جو دکھاوا کرتے ہیں، جو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، دکھانے کے سینس میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے را یعنی کہ دیکھنا. ٹھیک ہے، اور اس فائل میں کیا ہو جائے گا؟ یہ دکھانا.
ہو جائے گا جو دکھاتے ہیں. دوسروں کا تو ہے ہی نہیں نا, کسی کو تو دکھا ہی نا, جب دکھا رہے ہیں, جب میں نے کہا نا یہ دکھاتے ہیں تو کسی کو تو دکھانا ہی ہے نا انہوں نے. دکھاوا ریا, ریا, تو ریا سے جو ہے وہ بن گیا کہ وہ دکھاوا کرنے والا ہو گیا. تو ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک باب فعال سے بھی آتا ہے نا, ہاں وہ بھی دکھانا ہوتا ہے, وہ دکھانا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے شو کے لیے, ہاں دکھاوا کرنا, ٹھیک ہے. تو موصول اب یہ ہو گیا کہ وہ لوگ ہیں جو کہ دکھاوا کرتے ہیں, وہ دکھاوا کرتے ہیں. اب اگین سینس بن رہا ہے کہ وہ کن کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو مسلین کا دکھاوا کرنے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسلین کا تو اس سے تو ہو گیا جو اپنی نمازوں کو جھٹلاتے ہیں. یہ پہلی جو آیت ہے مجھے جو سر لگا ہے کہ جو ارایت الذی یکذب بالدین, تو اس کی پھر آگے جو ہے وہ کچھ صفات چل رہی ہیں کہ جو نماز کے لیے تو آگے ہو گیا ہم عن صلاتہم ساہون, یہ تو مسلین سے میچ کر رہا ہے. مسلین کا جو ہے وہ دکھاوے سے تعلق بن رہا ہے. نہیں, اگر ہم یہ کہیں الذی یکذب بالدین, الذی یکذب بالدین, ٹھیک ہے, جو یکذب بالدین ہے, یکذب بالدین ہے وہ الذین هم یراؤون ہے. ہاں صحیح ہے, یہ جمع ہے, ٹھیک ہوگی. ہاں جی, کیونکہ میں نے اس کو مسلین کے ساتھ بھی جوڑا تھا تو میرا نا سینس کی وجہ سے میں کنفیوز ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ پھر نمازوں کا نہیں ہے تو پھر اس کو ہم یکذب بالدین کے ساتھ کر لیں, لیکن وہ واحد ہے. ایک صفت یہ ہے کہ الذین هم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہے, ٹھیک ہے. نمازوں سے غفلت کیا ہے, یعنی یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی پڑھ لی, یہ ہے نا مراد. اور اگر کبھی پڑھتے بھی ہیں تو ہم یراؤن, تو سر اس میں اگر ہم اس کو مسلین کی صفت بناتے ہیں تو اس کا مطلب صرف نمازوں کی دکھاوے کی بات ہو رہی ہے. پھر مسلین ہے, مسلین کی ایک صفت ہے, مسلین کی ایک صفت ریاکاری کرتے ہیں, ریاکاری, ٹھیک ہے. اب وہ ریاکاری ہر صورت میں ہو سکتا ہے, نماز میں بھی ہو سکتا ہے اور معاملات میں بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو گیا. صفت ہے. ہاں صفت تو بنتی ہے, بس وہ صفت کو اٹیچ کرنا تھا, تو صفت ہم نے بنا دی اس کی, وہ مسلین کے ساتھ جو وہ صفت بنا دی ہم نے. نمازوں میں ریاکاری نہیں ہے, مطلب ویسے ریاکاری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو الذین هم یراؤون, پھر آگے آ گیا وا عاطفہ, اس کے بعد ہے وہ یمنعون. تو یہاں پہ بھی اگین جو وہ علامت مضارع ہمیں نظر آ رہی ہے, تو یہ فعل مضارع, اب فعل مضارع معروف ہے, اور آگے جو ہے کیونکہ یہ اگین جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, 12 میں سے ہے, 2 میں سے نہیں ہے, تو ہم فاعل بھی اس کے ساتھ ہی لگا دیں گے. تو فعل پلس فاعل ہو گیا. اور فاعل کیا ہے اس میں فرحان بھائی, فاعل کیا ہے؟ واو. کون سی ضمیر ہے یہ؟ ٹھیک ہے, مرفوع متصل اور بارز, کیونکہ وہ ہمیں واو کی شکل میں نظر آ رہی ہے اس لیے اس کو بارز کہیں گے. تو یمنعون اب ہمیں فعل بھی مل گیا, فاعل بھی مل گیا. مفعول ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ میں, تو مفعول ہونے کے لیے منصوب ہونا چاہیے, تو ایک ہمیں اسم مل گیا جو کہ منصوب ہے, اس کو ہم بنا دیتے ہیں مفعول بھی. مفعول اپنے فاعل اور فعل کے ساتھ مل کر بن گیا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہو کر یہ عاطفہ ہو جائے گا, معطوف ہو جائے گا کیونکہ حرف عطف ہے. معطوف اس کو بنا دیں گے ہم یراؤون کے ساتھ, نہیں جملے کو جملے کے ساتھ عطف کریں گے نا ہم, تو جملہ یہ ہو گیا نا سر جملہ اسمیہ. ہاں اچھا, اس پہ یہ والا جملہ ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, تو اس جملہ فعلیہ کو ہم بنا دیں گے معطوف علیہ, اور یہ بن گیا ہمارے پاس معطوف.
جی سر معطوف علیہ معطوف مل کے یہ ہم کی خبر ہوگا, ہم کی خبر ہو جائے گی, اس طرح بن گیا, جڑ گیا سے آتا ہے. یہ خبر ہو جائے گی. پھر یہ خبر اصل میں جو ہے وہ مبتدا کے ساتھ جملہ اس میں بنے گی. تو یہ پورا جملہ اس میں بنے گا ہم یراؤن و یمنعون الماعون. اگر خبر بنی تو ہم اور یہ خبر مل کے پھر پورا صلۃ موصول بن گئی. ایسی ہوگا نا, پہلے ہم نے اس کو خبر بنائی تھی, اب اصل میں یہاں سے لے کر یہاں تک خبر ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک خبر ہے, اور یہ جو ہے وہ مبتدا ہے. مبتدا و خبر مل کے جو ہے وہ بن گیا جملہ اسمیہ, جو کہ بن گیا صلۃ الموصول, اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر ہم اس کو صفت بنا دیں گے. جب اس کو معطوف کیا تو پھر پورا صفت بن جائے گا. ٹھیک ہے سر. ایک پہلے بھی تو پیچھے صفت گزر چکی ہے نا مسلین کی, ایک ابھی پچھلے ہم نے مسلین کی صفت بنائی ہے نا, ہم عن صلاتہم ساہون, وہ صفت بنی تھی نا, تو ایک صفت گزر گئی ہے, دوسری صفت آ گئی. پھر موبائل سے دیکھ دیکھ کے سوال نہ کرو, جو نظر آ رہے ہیں نا اس میں سے سوال کرنے ہیں. جی معون منصوب شکل کیا ہوگی, یہ منصوب ہی ہے, یہ منصوب ہی ہے, کیونکہ اونا نہیں معون, اچھا معونا اگین یہ وہ جمع والا نہیں ہے, یہ جمع والا, یہ ہو سکتا ہے فائل. ہاں جی, یہ اصل میں جو ہے وہ معونا یا تو واحد ہے یا پھر جمع مکسر ہے, کیونکہ اگر ہم حرکات کو لے کے جائیں گے, اگر یہ جمع سالم ہوتا, اتنا تو کنفرم جمع سالم ہوتا, تو یہاں پہ کیا ہوتا, اینا آ جاتا منصوب کرنے کے لیے. اب یہ زبر کے ساتھ ہم نے اس کو منصوب کیا, تو یا تو واحد ہے یا جمع مکسر ہے. تو یہ اب آپ کو جو وہ ڈکشنری بتائے گی کہ سر کیا ہے یہ, غور ہوا ہے, یا تو واحد ہے جمع مکسر, یہاں تک ٹھیک ہے. ثابت بھی کرے نا کہ یہ واحد ہے, واحد ہے سر, جمع مکسر کیسے یا جمع مکسر ہے, جو بھی ہے فرض کیا, تو پروف کر کے دینا ہے نا کہ یہ کیوں جمع سالم کیوں نہیں ہے. جواب دیں, جو سوال کا ذہن پیدا ہوا ہے کہ معونا اونا کی آواز آ رہی ہے, تو یہ جمع سالم کیوں نہیں ہے. ہاں جمع سالم ہوتی تو یہ مرفوع ہو جاتا, اور مرفوع ہوتا تو پھر اس کا اسم بن جاتا اور اس کا فاعل بن جاتا, اور اس کا فاعل ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ 12 میں سے ہے, تو 12 میں سے ہے تو اس کا فاعل تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اگر یہ پہلا صیغہ ہوتا تو شاید ہمیں کنفیوژن ہوتی. ٹھیک ہے سر, ہاں اب سمجھ آ گئی بات. تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ مرفوع کہہ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, چلیں جی, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ سر. ہوگی پوری نا, چلیں جزاک اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک. سر پھر یہ معاونہ ہے کیا؟ ہیں ڈکشنری کھولنے دیکھا جو معون کیا ہاں اسم فاعل ہے, اسم کیا, یہ میں یہ پوچھ رہا تھا. معونا ہو سکتا ہے اسم الفاعل بھی ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ جو اسم الفاعل ہو سکتا ہے نا, تو اسم الفاعل ہی ہو سکتا ہے میرے خیال میں. باقی ڈکشنری مزید اس کو ایکسپلین کر دے گی کہ اسم الفاعل ہوگا یہ. ٹھیک ہے سر, چلو سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جی میں آپ کو انشاءاللہ دعائے ختم قرآن کروا دوں گا. آج تاکہ آپ نے دعا کی ہے نا بڑی اچھی, اس کو جیب میں ڈال دیں. نیکسٹ سورہ سورہ کوثر, سورہ کوثر, نہیں سورہ آل عمران. ہاں جی. اگلی کون سی ہے اس کے بعد؟ کافرون کون کرائے گا؟ سر میں کہتا ہوں کافی ہوتی کرے گا. نہیں میں نہیں شروز لے تو رہا تھا, بھائی آگے تو روک لیتے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین. تو سورہ کوثر سٹارٹ کرتے ہیں.
پہلے یہی کر لیتے ہیں. یہ ہے انا حروف مشبہ بالفعل، انا اور اس کی فیملی. تو حرف فعل اور ساتھ ہے ضمیر نا. تو انا اور اس کا اسم ہمیں چاہیے. نا جو ہے ضمیر ہے، ضمیر ہمیں پتہ ہے ضمائر جو ہے متصل منصوب ہے کیونکہ انا کے ساتھ آ رہی ہے. تو اس کی ضمیر آ گئی ضمیر منصوب متصل، اور یہ بن گئی انا کا اسم. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہمیں پتہ ہے کہ انا کا اسم آ گیا، اب ہمیں انا کی خبر چاہیے. تو پہلے ہم اس کو انالائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں خبر بنتی ہے یا نہیں. آتینا، اس میں دو ضمیریں ہیں، ایک نون کی نا اور ایک کاف. تو یہ میرے خیال سے باب افعال سے ہے آتینا، اور یہ فعل ماضی معروف ہے، اور ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل بارز نا. اور یہ آ گیا فعل پلس فاعل، کیونکہ نا آ گئی ہمارے پاس، پہلے دو میں سے نہیں ہے 12 میں سے، تو فعل پلس فاعل اس کو کہہ دیں گے. آگے کا ہے، کا بھی ضمیر ہے، ضمیر فعل کے بعد آ رہی ہے، اور یہ ضمیر منصوب متصل. تو یہ آ جائے گی مفعول فعل پلس فاعل پلس مفعول، اور یہ ہے مفعول 1، اور آگے بھی ہمیں منصوب مل رہا ہے تو یہ مفعول 2 آ گیا. ایک میسج آیا ہے، کہہ رہے ہیں بھائی سے کہہ رہے ہیں تھوڑا مزید چھوٹا لکھیں، ابھی سے نظر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم بھی پائیں ہوگی تو دوبارہ اچھا یہ اسے دوسرا مفعول کیوں بنا رہے ہیں، وجہ بتا دیں اس کی. سر یہ منصوب ہے نا. ہاں تو منصوب ہو، دوسرا منصوب ہو تو مفعول ہی بنتا ہے. اس کا نہیں مضاف تو یہ نہیں ہے نا، وہ یہ ڈکشنری بتائے گی نا، یہ بتائے یہ ڈکشنری بتاتی ہے کہ آتا یوتی جو ہے اعطان، یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک اس ہے، کے معنی ہوتے ہیں دینا، ٹھیک ہے، کسی کو کس دینا، کو اور عطا کیا کرنا، اور کوئی چیز عطا کیا کرنا. دینا. ٹھیک ٹھیک ہے، اس وجہ سے دوسرا مفعول بنا دیا، ورنہ لازمی نہیں کہ ہر دوسرا منصوب جو ہے وہ مفعول ثانی ہی بدل بھی بن سکتا ہے یا اس وہ طرح حال سے. بھی بن سکتا ہے، وہ ہاں تمیز بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا جملہ فعلیہ، شاباش، اور جملہ فعلیہ ہم انا کی خبر بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. انا کی خبر، اور یہ انا کا اسم اور انا کی خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. انا کی خبر محلن کیا ہوگی؟ ایسے سوال کیا کریں نا کہ ان کے بھی پکے کنسپٹ. انا کی خبر محلن مرفوع ہوگی نا، انا کی خبر مرفوع آتی. بڑا لکھے تھوڑا بڑا لکھے. ٹھیک ہے. بہتر ہے ریاض میں. ہاں جی، جو ڈیٹیل ہے نا وہ بھی تھوڑی بڑی لکھنا. ٹھیک ہے. یہ فا آ گیا حرف عطف عاطفہ. ٹھیک ہے. اور صاد یصلی ہے صاد لام واو سے، اور باب تفعیل سے ہم کریں گے تو صلوا یصلو. میں سائڈ پہ لکھ دیتا ہوں. تو یہ ٹریٹمنٹ کے بعد آ گیا صلی یصلی، اور رائٹنگ کو ذرا سر اگنور کریں. اور اس کو اگر ہم فعل امر بنانا چاہیں تو حاضر کے 6 صیغے لیں گے. تسلی سے ہم بنا لیتے ہیں.
تو اس کو ہم کریں گے آخری حرف کو جزم دیں گے تو یہ غائب ہو جائے گا. تو ہمارے پاس آ گیا یہ, اور پھر ہم علامت مضارع بھی ہٹا دیں گے. تو صلی آ گیا. صلی ہے ہمارے پاس فعل امر. فعل امر میں ہمیں پتہ ہے کہ فاعل پلس مفعول جو ہے دونوں آتے ہیں. فعل پلس فاعل, فعل امر فعل پلس فاعل. اچھا, اس کے ساتھ یہ ہے ہمارے پاس لی ربی کا جار مجرور, اور آگے مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے, اور یہ آگے متعلق فعل کیا آ جائے گا, فعل کے متعلق. اور یہ ہمارے پاس ویسے تو جملہ مکمل ہو رہا ہے کیونکہ آگے عاطفہ آ گیا, تو یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ آ گیا. جملہ فعلیہ امر, اور آگے ہمارے پاس پھر عاطفہ آ گیا, واو عاطفہ. اور یہ بھی ہے نون ہا را باب فا سے, نہارا ینہارو, اور ینہارو سے تنہارو سے بنائیں گے اگر تو تنہر, اور تا ہٹا دیں گے تو انہر. اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو الف ہے وہ جو ہے واو پیچھے آ رہی ہے تو وہ اس کا نہیں پڑھیں گے ہم, تو ونہر. یہ بھی فعل امر آ گیا. اور یہ بھی ہمارے پاس ایک اور جملہ آ گیا, جملہ فعلیہ. آخری رہے گی ہمارے پاس. اس کا عطف کس پہ کریں گے؟ یہ اس پہ دونوں ہو سکتے ہیں. تارو. اچھا, یہ انا دوبارہ ہمارے پاس آ گیا. انا حروف مشبہ بالفعل, ٹھیک ہے, اور اس کا ہمیں ایک اسم چاہیے. اسم انا کا وہ منصوب ہوتا ہے, شانی آ منصوب ہے. انا کا اسم ہمیں مل گیا, اور یہ اگر دیکھیں تو یہ مضاف بن رہا ہے, الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے. آگے ہمارے پاس کا ضمیر آ گئی. ضمیر ہے ہمارے پاس ضمیر مجرور متصل, اور یہ اس کا مضاف مضاف الیہ بن گیا. اور یہ ہمارے پاس انا کا اسم سارا بن گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. یہ ضمیر ہے, ضمیر مرفوع منفصل, تو یہ مبتدا بن سکتی ہے, اور یہ بھی مرفوع ہے, تو یہ اس کا مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گئے. اور جملہ اسمیہ ہم انا کی خبر بنا سکتے ہیں. انا کا اسم اور انا کی خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. جزاک اللہ. تمام. نہیں, اچھا کام صحیح ہے. اسی طرح یار کر کے آئے گا, بار بار کریں گے پھر لکھائی بھی اچھی ہو جائے گی, سب کچھ آہستہ آہستہ ہی ہوگا نا, ایسے تو نہیں ہوتا کہ. ہاں جی, اگلی صورت کون سی ہے؟ کافر, کافرون, الکافرون. وہ ویسے ہم نے کی تھی, یاد ہے پارٹ 1 میں کی ہوئی ہے. قل یا ایھا الکافرون. تیزی سے کر لیتے ہیں چلیں, تاکہ اس میں چونکہ اسماء موصولہ کا بہت زیادہ استعمال ہے, وہ تیزی سے ہم دیکھ لیں گے. جی کل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. جی کل جب بھی آتا ہے فعل امر ہے تو فعل بفاعل, صحیح ہے, فعل پلس فاعل. اور
کس سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا وہ چاہیے. تو کل یا ایھا الکافرون یہ کہا گیا ہے، صحیح ہے. کل لی الکافرون، الکافرین نہیں کہا گیا، صحیح ہے. اس طرح سے ہے. کل فعل فاعل آ گیا، آگے ہے جی یا ایھا الکافرون. میرا خیال ہے یا کی ترکیب ہم نے آج تک نہیں کی نا، یہ ایڈ ہو جائے گی اسی بہانے نا. کل آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اے کافرو، یہ کہہ دیجئے، صحیح ہے، اے کافرو. اب اس کی ترکیب خاص طور پہ سمجھنی ہے، ایک نئی آئی ہے ترکیب پہلی دفعہ، تو اس کو گرامر والے کیسے انالائز کرتے ہیں یہ اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے. گرامر والے کہتے ہیں یا حرف ندا ہے اور یا از ایکول ٹو، یا جب بھی آئے گا قرآن مجید میں، یا جب بھی آئے گا حرف ندا تو از ایکول ٹو ادعو. ادعو، ادعو، دال عین واو روٹ لیٹرز ہیں. اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. جہاں بھی ایسی ترکیب آئے نا، یا ایھا النبی، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الانسان، یا ایھا جو بھی یا ایھا کے ساتھ ترکیب آئے تو یہ ترکیب پکی وہیں چھاپ دینی ہے اسی طرح، صحیح ہے. اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. یا از اکول ٹو ادعو فعل کے، یہ ادعو کیا ہے؟ فعل. یا از اکول ٹو ادعو فعل. اچھا ادعو فعل کیسے بنا ہے؟ دال عین واو روٹ لیٹر سے، باب نون دعوا یدعو، ٹھیک ہے. دا تو چینج ہو کے بن گیا دعا یدعو. دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا. ادعو کے معنی ہو گئے میں بلاتا ہوں، میں پکارتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ادعو یا از اکول ٹو ادعو. ادعو فعل اور فاعل ہو گیا. میں بلاتا ہوں، کس کو بلاتا ہوں؟ ادعو زیدن، میں زید کو بلاتا ہوں، صحیح ہے. میں زید کو پکارتا ہوں اور پکار کر کیا کہتا ہوں وہ آگے کی بات آئے گی. تو یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں، جہاں بھی یا آئے گا یا از اکول ٹو ادعو فعل کے ہوگا. اوکے، یہ چیز کنفرم ہو گئی. اور ادعو فعل جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہوگا. اب یا حرف ندا ہے تو ہمیں چاہیے آگے منادا. ہم نے لسان القرآن کورس میں آسانی کے لیے یہ پڑھا تھا کہ جی بس یا حرف ندا ہے اور الکافرون جو ہے یہ منادا ہے، اور جب منادا الف لام والا مذکر ہوتا ہے تو ایھا بیچ میں لگا دیتے ہیں. یہ کہہ کے ہم گزر گئے تھے آسانی سے، کیونکہ اس وقت یہ ترکیب آپ کو کروائی جاتی جو گرامر والے کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آنی تھی. تو اب چونکہ آ گیا تو اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. یا حرف ندا، ایو منادا. ایو منادا ہے. منادا کون ہے؟ ایو، صحیح. ہا حرف تنبیہ، حرف تنبیہ ہے، تنبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کی ترکیب اچھی طرح یاد کر لیں. ایو منادا ہے. اب آ گیا الکافرون جو ہمارے نزدیک اصل منادا ہے. تو اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ منادا جو ہم نے ایو منادا بنایا نا، اسے ہم بنائیں گے مبدل منہ، اور الکافرون کو ہم بنا دیں گے بدل. اب مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر کیا بن گیا؟ منادا. بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح ہے نا. ایھا الکافرون پورا منادا بن گیا. اس کو کھول کے میں نے بتا دیا کہ اصل منادا ایو ہے، ہا تنبیہ کے لیے ہے، اور الکافرون بدل ہے اس ایو سے. اب یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کے منادا بن گیا. اب یہ جو منادا ہے نا ایھا الکافرون، ایھا الکافرون جو منادا ہے پورا، منادا جو ہے
یہ محلن منصوب مفعول کہلائے گا. منادا کیا کہلائے گا؟ محلن منصوب مفعول. اب ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ. دیکھیں گرامر والوں نے جملہ فعلیہ کمپلیٹ کرنا ہے یا جملہ اسمیہ کمپلیٹ کرنا ہے، وہ انہوں نے کر لیا، اس کو انہوں نے اس طرح سے کھول دیا. پھر اس کو دیکھیں ایک مرتبہ، پھر میں آپ سے پھر اس کی ترکیب ایک دو اور کرواتا ہوں. یا از اکول ٹو ادعو فعل اور ادعو از اکول ٹو فعل اور فاعل. آگے جو ایو حل کافرون پورا آپ کے سامنے آئے گا، اس کو آپ نے کیسے انالائز کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے ایو مبدل منہ، ہا حرف تنبیہ، الکافرون بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر منادا، منادا قائم مقام مفعول کے. اس طرح کر لے، یعنی منادا کو بھی ہم جس ہم نے کہا نا یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے، تو یہ منادا جو ہے یہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ قائم مقام مفعول، قائم مقام مفعول. صحیح ہے؟ اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو یعنی یا از اکول ٹو ادعو کا مطلب ہے یا قائم مقام ادعو فعل کے. یہ قائم مقام کی ٹرمنالوجی آپ کو ایزی سمجھ میں آ جائے گی. یا قائم مقام کس کے ہے؟ ادعو فعل کے. ادعو فعل کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے. اور جو منادہ ہم نے بنایا ہے وہ قائم مقام مفعول کے ہے. ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا. کیا بنے گا؟ ندا. یہ بن جائے گا ندا. اور پھر جو آگے کہا جا رہا ہوگا نا، کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ کہا جا رہا ہے. اول تو سارا ہی کہا جا رہا ہے نا، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو یا ایھا الکافرون ہم نے بنا دیا ندا. اب جو یہ والا حصہ ہوگا نا، یہ والا بن جائے گا مقصود بن ندا یا جواب ندا، گرامر والے کہتے ہیں جواب الندا. صحیح؟ ندا اور جواب الندا مل کر کل کے لیے محلن منصوب مفعول، ٹھیک ہے، مقول مقولہ. اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. لیں جی ایک جملے میں اینڈ کرنا ہے اصل میں، بس یہ ہے وہ ترکیب جو بر صغیر میں کی جاتی ہے، جس کو زنجیری ترکیب کہا جاتا ہے. عرب والے یہ ترکیب نہیں کرتے، عرب والے بس ایک ایک لفظ کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد آگے چل پڑتے ہیں. جی جی، پھر ہم اسی طرح اٹیچ کرتے ہیں، اس کو ہم مقولہ بنا دیتے ہیں یا الکافرون کو. لیکن ظاہر بات ہے جب آپ کہتے ہیں نا اے کافرو، تو آگے انتظار کر رہا ہوگا نا کوئی، ٹھیک ہے نا، جسے آپ آواز دے رہے ہیں اسے آواز دے کے بھی تو کچھ کہنا ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جواب ندا ہے، یا اس کو یہ کہتے ہیں مقصود بن ندا، یعنی ندا سے مقصود کیا تھا، یہ مقصود بن ندا یا جواب ندا ہو گیا. اب دو تین جملے چھوٹے چھوٹے سے اینالائز کرتے ہیں اس طرح کے. سمجھ آ گئی بات؟ میں کہتا ہوں کرے اس کا اینالائز. یا ایھا النبی، شاباش، کون کرے گا؟ یا ایھا النبی، عمران صاحب. یا از اکول ٹو ادو، یعنی قائم مقام ادو فعل کے، اور ادو از اکول ٹو فعل پلس فاعل. ایھا النبی، شاباش. النبی بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر منادا، اور منادا جو ہے وہ قائم مقام مفعول کے، اور ادو فعل فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، ٹھیک ہے. اب وہ جاہد الکفار والمنافقین وہ مقصود بن ندا، اور ندا اور جواب ندا مل کر
محلن منصوب مفعول بھی مقول القول کل فعل کے لیے اگر پیچھے کل آ جائے، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ. کلیئر ہو گیا جی؟ اور کون کرے گا؟ شاباش جی عبد الصبور. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یا ایھا الانسان، اس کو اینالائز کرو. شاباش. یا حرف ندا از اکول ٹو ادو، ادو فعل پلس فاعل، ایو مبدل منہ، ہا حرف تنبیہ، الانسان بدل، مبدل منہ بدل مل کے منادا. ٹھیک ہے، اور منادا از اکول ٹو قائم مقام مفعول. ٹھیک ہے، اب ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا. تو یا ایھا الانسان ہو گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اب جو ما غرک بربک الکریم ہے یہ جواب ندا ہے. کلیئر ہو گیا اس طرح جی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. جی اسد. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. قائم مقام ادو. ٹھیک ہے، اور ادو جو ہے وہ فعل پلس فاعل ہو گیا. الناس، یا ایھا الناس، اب ایو مبدل منہ. ٹھیک ہے، الناس بدل ہو گیا، مبدل منہ بدل سے مل کر منادا بن گیا. منادا بن گیا، اور منادا کیا بنا؟ قائم مقام مفعول. ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا. اور جواب ندا کیا ہے؟ اعبدوا ربکم. ٹھیک ہے، تم سب اپنے رب کی عبادت کرو. لے جی یہ ترکیب آپ کو پکی ہو گئی. جہاں بھی قرآن مجید میں یہ آئے گا نا یا ایھا والا، تو وہاں آپ نے یہی ترکیب ہر جگہ چھاپ دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ الکافرون کی برکت سے یہ الحمدللہ ہماری ہو گئی. صحیح ہے نا؟ اور یہ سمپل ہے. سے جواب ندا کو ہم ابھی انالائز کر لیتے ہیں. لا نافیہ، اعبدو فعل بفاعل، میں عبادت نہیں کرتا. کس کی؟ ما تعبدون کی. ما موصولہ، تعبدون فعل فاعل صلۃ الموصول، موصول صلہ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے نا؟ اور موصول صلہ مل کے کیا بنا؟ موصول و صلہ مل کے کیا بنے گا؟ مفعول. میں عبادت نہیں کرتا کس کی؟ ما تعبدون کی، جس کی تم عبادت کرتے ہو. میں عبادت نہیں کرتا کس کی؟ ما تعبدون کی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں کہوں کہ لا اعبد الاصنام، میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس الاصنام کی جگہ یہ آ گیا ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ضرورت ہے لکھنے کی؟ ولا انتم، ولا اور نہ ہی انتم عابدون. نہیں وہ لکھوں گا کیونکہ اس میں پوائنٹ میں نے ایک پوچھنا ہے آپ سے، اسم الفاعل والا. ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ پوائنٹ پھر آ جائے گا نا، ورنہ اگر وہ کل نہ پڑھا تو مزہ نہیں آنا تھا. تصویر لے لی اس کی؟ یہ ادو کی ترکیب اچھی طرح سے نا ذہن نشین کر لیں گے، اتنی آسانی سے نہیں سمجھ آتی. میں مٹا دیتا ہوں. ایک دفعہ ترکیب ہے دوبارہ. جی جہاں بھی قرآن مجید میں آپ کو ملے یا ایھل، ٹھیک ہے، پلس اسم، تو اس کی ترکیب کیا کرنی ہے؟ یا کو آپ نے کرنا ہے یا قائم مقام ادو فعل کیا ہے، یعنی یا از اکول ٹو ادو فعل. صحیح ہے، اور ادو فعل جو ہے فعل اور فاعل ہے. اور جو ایھا الکافرون ہے اس میں ایو مبدل منہ، ہا حرف تنبیہ، اور آگے جو بھی اسم ہوگا وہ بدل. مبدل منہ بدل مل کر منادا. اب وہ منادا جو ہے وہ از اکول ٹو مفعول.
قائم مقام مفعول کس کا؟ عدو کے لیے. عدو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ندا، اور پھر آگے جو انہیں کہا جا رہا ہوگا وہ جواب ندا ہوگا. اچھا چلے، اور اس کے ساتھ کی جو ہے نا، جیسے قرآن مجید میں یا اخت ہارون، اب اس میں ایوہا والی نہیں ہے، تو اس میں مبدل منہو اور بدل نہیں بنانا. اس میں سمپل آپ نے مضاف مضاف الیہ ہو کے منادا، وہ سمپل مضاف مضاف الیہ کے منادا. اخت ہارون، بنی اسرائیل، جو بھی ہے، ربنا، وہ سارے مضاف مضاف الیہ ہو کے منادا، اور منادا مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا اسی طرح قائم مقام عدو فعل کے لیے. یہ میں نے صرف ایوہا میں بتایا تھا کہ ایوہا جب بھی آ جائے تو اس طرح کرنا ہے. تو لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. جی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے شروع میں کہ جب بھی بنیادی کورس میں بتایا تھا کہ منفی جملے کے بعد، یعنی نفی کے بعد جب بھی آپ کو ولا مل جائے تو اس کا ترجمہ آپ نے نہ ہی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور نہ ہی. اب انتم مبتدا، خبر چاہیے، وہ عابدون ہے. مبتدا خبر جملہ اسمیہ. ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو. ما عابدو، ما موصولہ، عابدو فعل اور فاعل، صلہ. موصول اور صلہ مل کر کیا بنائیں گے؟ مفعول. ٹھیک ہے، محلن منصوب مفعول. کس کا مفعول بنائیں؟ فعل تو ہے نہیں پیچھے. اسم الفاعل، وہ جو عابدون ہے نا، یہ اس کے لیے، جس طرح کل انی جاعل فی الارض خلیفتن، تو یہ اس کا مفعول بن رہا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی یہ مفعول کس کا بن گیا؟ عابدون. تو اب آپ عابدون کو ڈائریکٹ خبر نہیں کہیں گے، اب آپ کیا کہیں گے؟ عابدون صیغہ صفت اسم الفاعل، صیغہ صفت اسم الفاعل، اور اس کا فاعل کون ہے؟ انتم، کیونکہ اس کے جو پیچھے ہوگا وہی فاعل بنائیں گے. انتم فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل انتم اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. صحیح ہے نا؟ اچھا اب مجھے بتائیے ما عابدو میں وہ حق کون سا ہے؟ حق چاہیے نا. عابدو میں تو فاعل جو ہے وہ انا ہے، انا تو ما کے مطابق ہے ہی نہیں، تو وہ حق جو ہے وہ محذوف ہے. یعنی ما عابدوہو، ما عابدوہو. اب یہ ہو ما کی طرف لوٹ رہا ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ترجمہ یہ بن رہا ہے نا، تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور یہی پیچھے تھا لا اعبدو ما تعبدون، ما تعبدون، ما تعبدون ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو. صحیح. تو یہ جو حق ہے نا اکثر موصول کا، اس میں اصول یہ ہے کہ فاعل کے لیے جو حق ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی حذف نہیں ہوتا. مفعول والا حق جو ہے نا وہ حذف ہو سکتا ہے. صحیح. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، وہ اسی طرح ہو جائے گی. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. لکم خبر مقدم، دینکم مبتدا مؤخر، ولی دین خبر مقدم مبتدا مؤخر. صحیح. یہ ویسے بھی پہلے ہم نے کی ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہی ہے نا. تو کرنی ہے، ٹائم ہو گیا، تیزی سے کر لیتے ہیں. تیزی سے یہ مٹا دیں اس کو ذرا، یا ادھر ہی کر لیتا ہوں، کوئی نہیں، میں ادھر ہی بنا دیتا ہوں.
دیکھیں اذا والی ترکیب شروع ہوگی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ چلے جی اذا آ گیا، اذا شروع میں آ رہا ہے، جو اذا شروع میں آتا ہے وہ ظرفیہ شرطیہ ہی ہوتا ہے موسٹلی، سمپل سی بات ہے، صحیح ہے؟ تو یہ کیا بن گیا جی؟ مفعول فی مقدم، جاء فعل، صحیح ہے، نصر اللہ فاعل، واو عاطفہ، الفتح معطوف، عطف اس کا نصر اللہ پہ ہو جائے گا، دونوں مرفوع ہیں نا، یعنی نصر اللہ اور الفتح آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فعل فاعل اپنے مفعول مقدم سے مل کر شرط ہو گیا، اور آگے ساتھ چل رہی ہے ورأیت الناس، یعنی واو اس کا مطلب ہے اس بات پہ کوئی اور چیز آگے ایڈ ہو رہی ہے، آگے جواب شرط ابھی نہیں آیا، ورنہ جواب شرط ہوتا تو واو شو نہ لگا ہوتا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور رأیتا فعل اور فاعل، الناس مفعول، یدخلون فعل مضارع آ رہا ہے، حال جملہ فعلیہ، فعل پلس فاعل، حال کس کا؟ الناس کا، فی دین اللہ متعلق کس کے؟ یدخلون کے، افواجن پھر حال کس کا؟ یدخلون میں ہم کا، یدخلون اس کے لیے حال، صحیح ہے؟ جڑ گیا سارا؟ اب ترجمہ دیکھیں، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں، شرط پوری ہو گئی۔ اب جواب شرط ہے، جواب شرط پہ فا آتا ہے، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ سبح، فعل امر، فعل بفاعل، صحیح، بحمد ربی کا متعلق تسبیح کرنی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور کیا کرنا ہے؟ استغفرہ، فعل فاعل مفعول، اس کا عطف سبح پہ ہو جائے گا، صحیح ہے نا؟ انا آ گیا، انا کا اسم منصوب، اور انا کی خبر کی جگہ کانا توابا، جبکہ کانا فعل ناقص، ہوا اسم اس کا، اور توابن اس کی خبر، کانا کی خبر، فعل ناقص کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے خبر، اور اس انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ، سمپل جملہ انا ہو کانا توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اس طرح سے آپ دیکھیں ایک پیٹرن پہ چلیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اس کو لے کے جانا ہے۔ اب وہ جو چیزیں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں یہی ہیں، وہی اپلائی ہوں گی ہر جگہ، یہی کام آئیں گی۔ باقی کل کا الیاس صاحب آپ ذرا آ کے بتا دیں آن لائن والوں کو، کیونکہ ان کے ذہن میں شاید ہو۔ تو الحمدللہ جی ہمارا جو لسان القرآن کا پارٹ 2 تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ میں نے بلکہ پہلے دن جب وہ اس گروپ کو جوائن کیا تھا تو میں نے اس میں مینشن کیا تھا کہ پڑھیں گے کیا اس میں، تو میں نے کہا تھا ہم مزید فی ابواب پڑھیں گے، ہم غیر سے افعال پڑھیں گے، اور ہم ترکیب کریں گے۔ تو الحمدللہ وہ تینوں چیزیں میں نے آپ کو کروا دی ہیں۔ تو کل جو ہے وہ
میں ہی بتا دیتا ہوں پھر کیا کرنا ہے نا. کل ہماری کلاس باقاعدہ تو نہیں ہوگی, کل وہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہوگی, سیریمنی ہوگی, اور اس کلاس کے جو پارٹیسپینٹس ہیں فزیکلی جو آن لائن میں کوئی ہے تو آنا چاہتا ہے وہ ضرور آئے اپنا سرٹیفکیٹ لے لے. کیسے, جو اچھا فیصل آباد, ہاں فیصل آباد کے اگر کوئی آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو وہ یہاں آ کے اپنا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں. باقی دور دراز والوں کو دینے یا نہیں دینے یہ الیاس بتائیں گے آپ کو. تو باقی بہرحال کل کیونکہ قرآن اکیڈمی میں جو مختلف کورسز سال کے دوران ہوتے ہیں ان سب کورسز کی سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کل ہی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ سب کی تقریب ہوگی. تو جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسی وقت پر تشریف لائیں. 8 بجے انشاءاللہ لنک دے دیا جائے گا آپ کو, 8 سے 9:30 تک کا وہ پروگرام ہوگا. آپ بھی دیکھیں آ کے. بہرحال ہمارا جو پڑھنے والا کام تھا وہ آج الحمدللہ ختم ہو گیا. آپ کو فائدہ ہوا تو بھی بتائیے, نہیں فائدہ ہوا تو بھی بتائیے. اور مزید آگے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کلاس سے کچھ اسٹوڈنٹس آگے آئے بورڈ پر اور انہوں نے ہمت کی, تو آپ بھی کوشش کریں اور جو آن لائن بیٹھے ہیں وہ بھی اس کام میں آگے بڑھیں, کیونکہ پہلی دفعہ زندگی میں کوئی ترکیب کے حوالے سے میں شوق جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں, ورنہ لوگ یہاں تک نہیں پہنچتے. تو باقی ابھی یہ ابتدا ہے اور ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. پھر قرآن کو صحیح سمجھنا, صحیح, اور پھر اپنی آنکھوں سے جو کہا جاتا ہے نا, اپنی آنکھوں سے پڑھیں قرآن. پھر قرآن پڑھیں گے آپ تو پھر مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, لیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.